انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، اے دو کانوں والے۔ ابو اسامہ نامی راوی حدیث نے فرمایا، یعنی آپ نے مزاح کے طور پر ایسا فرمایا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1992 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 5002۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، ایسا مذاق جائز ہے جس میں دوسرے شخص کی توہین نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، بلکہ وہ اس پر خوش ہو۔ دوسرا مسئلہ، چونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کان لگا کر سنتے اور یاد رکھتے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے ان کا لقب ذو الاذنین یعنی دو کانوں والا قرار دیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے ایک چھوٹے بھائی سے کہتے، اے ابو عمیر، تمہاری نغیر نامی چڑیا کا کیا ہوا؟ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کا یہ فقہ ہے کہ نبی مزاحن فرماتے تھے، اور اس میں ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے بچے کو کنیت سے پکارا، یعنی اے ابو عمیر، اور اس میں یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے پرندہ دینا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اے ابو عمیر تمہاری نغیر یعنی چڑیا کا کیا ہوا فرمایا تھا کہ اس یعنی میرے بھائی نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، جب وہ مر گئی تو وہ لڑکا غمگین ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرماتے ہوئے اس سے کہا، اے ابو عمیر، نغیر کا کیا ہوا؟ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 333 اور صحیح بخاری حدیث رقم 6129۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، صحیح و حسن درجے کی احادیث سے مختلف مسائل نکالنا فقہ الحدیث اور اصل تفقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، کبوتر کے علاوہ دوسرے پرندے پالنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، حرم مدینہ میں بھی اگر کوئی بچہ کوئی پرندہ پکڑ کر پالے تو جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، بچوں کے ساتھ پیار و شفقت افضل عمل ہے۔ پانچواں مسئلہ، اولاد نہ ہونے کے باوجود کنیت رکھنا جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ، نقصان پر غمگین ہو جانا فطرت انسانی میں شامل ہے۔ ساتواں مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان اور رحمت للعالمین تھے۔ آٹھواں مسئلہ، چونکہ وہ بچہ مذکورہ پرندے کا مالک بن گیا تھا، لہذا ثابت ہوا کہ پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے، بشرطیہ کہ شر و فساد کا مقصد نہ ہو۔ نواں مسئلہ، پیار و محبت والا مذاق جائز ہے، بشرطیہ کہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو۔ دسواں مسئلہ، بعض علماء نے فقہ الحدیث کی نعمت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اس حدیث سے بہت سے مسائل اور بھی نکالے ہیں، اور حق یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں غور و تدبر کر کے مسائل کا استنباط کرنا ہی تفقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ساتھ بعض اوقات مذاق بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1990۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہر بات حق ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، حدیث بھی وہی ہے، اور ان ہوا الا وحی یوحا کی تفسیر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے مگر اسی چیز کے جو آپ کی طرف وحی کی جائے۔ تیسرا مسئلہ، جائز اور پیار و محبت والا مذاق مسنون ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا ایک بچہ دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1991، سنن ابی داؤد حدیث رقم 4998۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، بعض اوقات ذو معنی کلام بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی تھے۔ تیسرا مسئلہ، ضرورت کے وقت متعلقہ شخص سے کوئی چیز مانگنا جائز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص کا نام ظاہر تھا
اور وہ دیہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لاتے تھے۔ جب وہ واپس جانے کا ارادہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تحفے تحائف دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر یعنی یہ دیہاتی شخص ہمارے بادیہ یعنی دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ شخص خوبصورت بھی نہیں تھے۔ ایک دن وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے پیچھے سے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے، لہٰذا کہنے لگے، یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دیجئے۔ پھر جب انہوں نے چہرہ پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس بندے کو کون خریدتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بہت کم قیمت سودا پائیں گے؟ تو رسول اللہ نے سن کر فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں، یا فرمایا تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 2276۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اپنے پیارے دوست کے ساتھ پیار و محبت والا مذاق جائز ہے، مثلا پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دینا کہ وہ پہچانتا ہے یا نہیں وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا مسنون ہے۔ تیسرا مسئلہ، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔